نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آج ہم سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے یعنی اسلام، یہ پورا کا پورا اسلام ہمارے لیے کس صورت میں محفوظ ہے۔ تو یہ بات جاننے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین ہمارے پاس کن کے ذریعے آیا اور کنہوں نے ہمیں دین پر عمل کر کے دکھایا۔ تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں دین کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا، اس کی تعلیمات بھی بتائیں اور ہمارے لیے ایک ایسی جماعت چھوڑ دی کہ جس کے پیچھے اگر ہم چلیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے طریقوں کو جان سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے بے شک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کی بات ہم نے الحمدللہ اس سے شروع کی کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات صحیح جگہ سے حاصل کریں، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، ہر چیز سے زیادہ محبت کریں۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ اب اس تربیتی پروگرام کا مقصد سب سے پہلی بات یہی کہ دین کو سرسری حیثیت نہ دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی حرص کرنا اور زندگی کو دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کرنا۔ تو آپ دیکھیں جتنی بھی باتیں ہم قرآن شریف کی جو حکایتیں ہیں، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں، اور جتنی بھی ہم مورل سٹوریز دیکھتے ہیں ان سب میں کیا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں کہ ہم سے صرف اچھے کام صادر ہوں، ہم صرف نیک کام کریں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کریں، ٹالے نہیں اس کو نا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور جو غلطیاں ہو جائیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے رہیں۔ تو ہم کانشیس رہیں 3-4 چیزوں کے۔ دیکھیں اچھے کام میں اور نیک کام میں کیا فرق ہوتا ہے، ذرا غور کریں آپ لوگ کہ اچھے کام میں اور نیک کام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، نیک کام جو ہے وہ والا اچھا کام ہوتا ہے جس میں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ جو گڈ ڈیڈز ہیں اس میں جب ہم مسلمان بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے نیک کام، نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کی گئی ہو۔ ورنہ ایک اچھا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ مالی امداد کر دیں، اس کو کچھ پیسے دے دیں آپ، اس میں نیت یہ ہو کہ جی اس کا فائدہ ہو جائے گا، صرف یہ نیت ہو، یا یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ ڈونیشنز دیتا ہے، تو یہ ریا بھی ہو جائے گا۔ یہ کام بے شک سامنے اچھا ہے کہ اس میں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں کی گئی ہے نا، تو اس لیے یہ نیک کام نہیں ہو سکتا۔ نیک کام صرف وہی ہوگا، یعنی نیکی صرف اسی کام پر ملے گی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کی گئی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے، تمام بچے اس کو ابھی سے سمجھ لیں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ جی میں تو اچھے کام صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اچھے کام ہیں، مجھے ثواب وغیرہ نہیں چاہیے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں ثواب چاہیے، ہمیں ثواب ہر حال میں چاہیے، ہر طرح سے چاہیے، تاکہ توبہ کرتے ہوئے بھی ہمیں ثواب چاہیے کہ ہمارے گناہ ہو گئے، یا اللہ معاف فرما دیں۔ ایک تو ہمارے گناہ معاف فرما دیں، اور دوسرا اس توبہ کی عبادت کے اوپر ہمیں ثواب بھی نصیب فرما دیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک انفائنائٹ بینڈ ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہر وقت اپنی مہربانیوں سے نوازتے رہیں، آمین۔ ایک اور بات، یہ ساری ریپیٹیشن ہے لیکن کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ بات اچھی طرح اور ہمارے فائدے کی بات ہے کہ ہم میں سے کون کون ایسا ہے جو جنت بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر آسانیاں بھی ہوں اور راحتیں بھی ہوں۔ تو ہم میں سے کون کون ایسا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا اس وقت؟ ہینڈز ریز کرنا زوم کے اندر، پارٹیسپینٹس کو آتا ہوگا میرے خیال میں۔
शाबाश। हम सब ये चाहते हैं। जिनके हैंड्स रेज़ नहीं भी हो रहे, मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि ये तो हर तरह की मतलब आदमी का फ़ायदा है कि उसको जन्नत भी मिल जाए और आखिरत भी मिल जाए। तो अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमा दें। लेकिन इसके लिए हमने करना क्या है? ठीक है, पिछली दफ़ा हमने देखा था ना क्या करना है। तो इस दफ़ा उसकी रेपिटेशन है, इसको याद कर लें कि हमने करना क्या है। ये चीज़ें अल्लाह ताला बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन करना क्या है? सबसे पहले कि अपने गुनाहों से गाफिल नहीं होना। ओहो, फिर गलती हो गई। ठीक है, अपनी छोटी सी गलती के ऊपर भी कॉन्शियस रहें। उसको दबाए नहीं कि मुझसे बार बार होती है तो मैं सोचना ही छोड़ दूं उसके बारे में कि ये कोई गलती भी है। गलतियां कैसी हो सकती हैं हमसे? मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना, किसी वजह से भी झूठ बोलना कि सज़ा मिल जाएगी, या बिला वजह झूठ बोलता है कई दफ़ा आदमी, मैं इसलिए लेट हो गया। या किसी की गीबत करना कि फ़लाँ तो बहुत ही बुरा, उसने ये बात की थी, उसने ये बात की थी। अपनी गलतियों के ऊपर निगाह रखेंगे, मैं कौन-कौन सी गलतियाँ, कौन-कौन से गुनाह कर रहा हूँ, और जैसे ही गुनाह हो जाए दिल में फ़ौरन कहें, ओहो! फिर गलती हो गई। तो अब क्या करना है? सबसे पहले तौबा करनी है, शर्माना नहीं है। दिन में 20 दफ़ा भी हो जाए गलती, 2000 दफ़ा भी गलती हो जाए, तौबा करने से नहीं शर्माना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तू तौबा करते-करते थक जाएगा, मैं माफ़ करते-करते नहीं थकूँगा। ये हमारे रब हैं, हमारे रब हैं, तो वो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो जिस वक़्त हम तौबा करते हैं, उस वक़्त हम आजिज़ी शो करते हैं, बंदगी शो करते हैं, और ये एक इबादत है, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं, गुनाह भी माफ़ कर देते हैं, अजर भी मिल जाता है। तो ये तो हो गया बंदे के और अल्लाह के बीच में एक ताल्लुक़ ना, कि फ़ौरन तौबा कर ली। दूसरा, उस गलती से बचने की प्लानिंग करना आइंदा, कि मुझसे ये गलती क्यों हो जाती है, फ़लाँ बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जब भी उसकी बात करता हूँ मैं ग़ीबत कर देता हूँ। तो फिर आइंदा से मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। उस बंदे के मुतालिक मैं कोई बात नहीं करूँगा, कोई बात कर भी रहा होगा मैं चुप कर जाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं उसकी बात करता हूँ मुझसे ग़ीबत हो जाती है। तो इस तरह की प्लानिंग करना कि मुझसे दोबारा ये गलती ना हो। या अगर मुँह से झूठ निकल जाता है, तो मैं झूठ बोलने से पहले सोचूँगा ज़रूर कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, उसका मुझे कितना फ़ायदा होगा झूठ बोलने का। ठीक है? और अगर मैं नहीं बोलूँगा, तो अल्लाह ताला कितने खुश होंगे मुझसे, कि छोटा-सी सज़ा मुझे मिल भी जाए, तो अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। तो ये प्लानिंग करना। तो हमने क्या सबक सीखा? हमने कि अपनी छोटी-छोटी गलतियों और लग़ज़िशों को तलाश करते रहें और उनका इलाज करते रहें। ये पहला स्टेप है जन्नत में जाने का और ज़िंदगी को आसान बनाने का, राहत वाले बनाने का। ठीक है? क्योंकि जब हम कोई गलती नहीं करेंगे तो सज़ा भी नहीं आएगी उसकी, और अगर हमसे गलती होगी, हम फ़ौरन तौबा कर लेंगे उसके ऊपर, तब भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि जब तौबा करता है तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जब हम गलती करके उसको छोड़ने की प्लानिंग भी करेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद साथ आ जाएगी हमारे, कि ये तो बंदा मेरा एहतमाम कर रहा है मेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला मदद फरमाएँगे, तो हमसे गलती इंशाअल्लाह जल्दी छूट जाएगी। दूसरा स्टेप, कि अपनी नेकियों से गाफ़िल ना हो। ठीक है? गुनाहों से गाफ़िल भी नहीं होना और नेकियों से भी गाफ़िल नहीं होना। जहाँ-जहाँ जब मौका मिल जाए उस नेकी को कर डालें, चाहे वो रास्ते से पत्थर हटाना हो, केले के छिलके को तरीके से क्यारी के अंदर डालना हो, सड़क पे ना फेंकना हो, छोटी से छोटी बात, और उस पे फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का कितना एहसान है कि इतनी आसान नेकी मुझे नसीब फरमा दी कि मैंने इस पत्थर को उठा के साइड पे फेंक दिया। एक साहब थे, उन्होंने देखा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है ना, वो सड़क पे उड़ता फिर रहा है। उन्होंने वो उठा लिया, कहते हैं मेरे साथ बच्चे भी थे मेरे। तो मैंने नंबर देखा, घर का नंबर कौन सा है, और वो नंबर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं 2-3 घर आस-पास के बेल दे के कह रहा था कि ये आपका बिल है, इस नंबर का मेरा मतलब वो घर किस जगह पे मुझे बताएँ ताकि मैं वहाँ दे दूँ। तो मेरे बच्चे कह रहे थे, नाराज़ हो रहे थे कि अब्बा आपको क्या ज़रूरत है ये काम करने की ना, पड़ा रहने दें वहाँ पे। तो कहते हैं मैंने उसको बताया कि मैंने सिर्फ़ इस नियत से ये किया कि अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फ़रमाएँगे कि मैं उनके किसी बंदे की खैर ख़्वाही कर रहा हूँ, इस पे अल्लाह ताला मुझे अजर नसीब फ़रमाएँगे, मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाएँगे। तो उनकी ये नीयत कितनी अच्छी थी। उनको 3, 4, 10, 15 मिनट लगे होंगे इस काम में, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम किया। तो सवाब तो अपनी जगह पर है, लेकिन अल्लाह ताला को राज़ी करने की नीयत कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जब भी छोटी से छोटी नेकी का मौका भी मिल जाए, तो ये सोचें कि मैं इसको अच्छी तरह करूँ। अल्लाह ताला ने आसान नेकी का मुझे मौका नसीब फरमाया, तो मैं इसको अच्छी तरह करूँ ताकि मुझे पूरा सवाब हासिल हो। तो किसी भी नेक काम या नफ़िल इबादत जिसकी तौफ़ीक मिले, इसको सुस्ती से या कम समझ के कि चलो फ़र्ज़ तो पढ़ लिए हैं, सुन्नतें भी पढ़ ली हैं, अब थके हुए हैं, अब नफ़िल कौन पढ़े? जिस्म थका हुआ नहीं होता कभी भी। उसी वक़्त अगर आपसे कोई कहे ना कि चलो खेलने चलते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं, चलो गप लगाते हैं, तो बैठ जाएगा जिस्म। रूह थक जाती है, क्योंकि कमज़ोर होती है ना। उसको जब तस्बीहात आप करवाएँगे, ज़िक्र-अज़कार करवाएँगे, तो उसकी रूहानी ताकत बढ़ेगी, फिर वो नफ़िल में मज़े उठाएगी, फिर वो कहेगी नहीं नफ़िल तो छोड़ने नहीं है।
تو اس لیے جتنا جتنا نفل پڑھیں گے آپ اتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا. اس کے ہم آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تو نوافل نہیں چھوڑنے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ حرص کرنی ہے پکڑنے کی کہ یہ نیکی مجھے مل سکتی ہے، میں پکڑ لوں اس کو. نماز میں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اکثر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ جاؤ، آگے مت جاؤ. یہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، جبکہ اگلی صفوں کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ مسجد میں جلدی جائیں اور اگلی صفوں کے اندر بیٹھیں، تو یہ بھی نیکی کی حرص ہو جائے گی. اور تیسری چیز، پہلی چیز گناہ سے غافل نہ ہو، دوسری چیز نیکی کے موقع سے غافل نہ ہو، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. شکر کس بات پہ ادا کریں کہ دو توفیقات ہیں، گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے، نیکی کرنے کی حرص کی توفیق نصیب فرمائی. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر دن میں کئی مرتبہ شکر کیا کریں. جیسے غلطی ہو گئی نا اگر، اور غلطی پہ احساس بھی ہو گیا اور اس پہ توبہ بھی کر لی، تو پہلے تو توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیکی مل گئی. پھر اس پہ شکر کیا کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس غلطی کا احساس نصیب فرمایا اور اس پہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائی. تو یہ جو شکر کریں گے یہ ایک الگ نیکی ہے. تو ایک غلطی کے اوپر دو نیکیاں مل گئیں. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں دیکھیں، دن میں کئی مرتبہ. اسی طرح جب کسی نیکی کی توفیق ہو گئی تو جو نیکی کی اس کے اوپر آپ کو ثواب مل گیا، اور جو اس نیکی کے اوپر شکر کیا اس کے اوپر ثواب مل گیا. تو ہمارے ایک ایکشن کے اوپر دو موقع مل رہے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے. اللہ تعالیٰ میں یہ نصیب فرما دیں. یہ کس لیے ہے، جو 3 سٹیپس کا پروسیس ہے، یہ کس لیے ہے کہ جنت مل جائے، نمبر 1، نمبر 2 ہماری زندگی آسان بھی ہو جائے اور راحت والی بھی ہو جائے. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقے یہ بتائے ہیں نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہمیں اس کے اوپر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں، اللہم آمین. اس کے بعد کارگزاری ہے، یہ ہم ان کے نام تو نہیں بتاتے، لیکن کیونکہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو جائے تو ہم تھوڑا سا شیئر ضرور کرتے ہیں. اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مجلس کی دعا کے اندر دونوں ماں بیٹیوں کی کوتاہی تھوڑی سی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں ایک چیز کا اور بھی اندازہ ہوگا کہ شاید مجلس کے اندر یہ دونوں دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، کہ اگر بیٹی بھول جائے تو ماں بتا دیتی ہوگی، اور ماں بھول جائے تو بیٹی بتا دیتی ہوگی. تو جب دونوں بھول گئے تو ناغہ ہو گیا وہاں پہ. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو ہم ساری فیملیز جو اس کو دیکھ رہی ہیں، سارے بچے اور سارے بڑے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں نیکیوں میں. اپنی جو نیکیاں ہیں وہ بڑھانے کا طریقہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی نیکیوں کو بڑھانے میں مدد کریں. تو فیملی کے اندر تو یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم شیئر کر لیں یہ ساری چیزیں اور کہیں کہ جی ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، آپ بھی اس ٹیبل کے فالو کریں اور ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں یا کسی نیکی کو کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا سبق شیطان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں کتنی کنسسٹنسی سے، کتنی مستعدی سے استعمال کر سکتی ہے. تو ابلیس وہ چیز ہے کہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انتہائی توجہ سے اور مستعدی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی سے استعمال کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ جب وہ نیکی سے نہیں رک پاتا تو پھر وہ اس نیکی کو خراب کرنے کے لیے آدمی کو عجب میں یا ریا میں مبتلا کر دیتا ہے. عجب کیا چیز ہے کہ آدمی اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دے کہ جی مطلب یہ سب لوگ تو، باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تہجد پڑھتا ہو ان میں سے، ان کو تہجد پڑھنی بھی کیا ہے، ان لوگوں کو تو توجہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ تو ہم ہیں اتنے بڑے بزرگ کہ بزرگوں سے ملتے ہیں تو ہماری توجہ تہجد کی طرف ہو جاتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا مقام دیا ہوا ہے. تو اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب آدمی کی نظر اپنے اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر نیکی کی توفیق یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس سے تو عاجزی آنی چاہیے، عجب نہیں آنا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے. عجب تکبر کی ایک قسم کیا نا، تو تکبر کا اپوزٹ کیا ہے، عاجزی، ہیوملٹی. تو اس میں ہیوملٹی آنی چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیقات نصیب فرما رہے ہیں. دوسرا ریا کیا چیز ہے کہ اپنے نیک کاموں کو اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بھئی دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے یہ نا، لوگ میری تعریف کریں. تو ریا یہ چیز ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اپنے نیک کاموں کو چھپا لینا ہے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا ہے. اس کو شیطان کو اچکنے نہ دیں. لوگوں کو دکھائیں گے
کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی سے ملنے کے لیے گئے، کسی رئیس سے نا، تو اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ وہ والی سراہی لے کے آؤ جو میں اپنے تیسرے حج پہ لے کے آیا تھا۔ تو بزرگ اٹھ گئے، ان کہ میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کو شربت پلانا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میرے آنے کے بعد صرف اپنے ایک جملے سے 3 حجوں کا اپنا ثواب ضائع کر دیا، ریا کی وجہ سے، کہ آپ نے کہا جو تیسرے حج پہ لے کے آیا تھا، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے 3 حج کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو آپ کا یہ اظہار تھا نا اپنی نیکی کا، یہ ریا بن گیا، ریا بن گیا تو حجوں کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو میں آپ کے مزید ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ تو ریا سے بہت بچنا ہے، اپنے نیک اعمالوں کو چھپا کے رکھنا ہے، کہیں شیطان ضائع نہ کرا دے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہے جو ہم نے بڑی محنت سے کی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑا کرم فرما کے، عنایت فرما کے ہم کو دیے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو لوگوں کو دکھا دیں تو ہم نے بڑی کم قیمت لگائی ان نیکیوں کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حدیث ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک والوں کے شرک سے میں بے پرواہ ہوں، جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو، تو اسے، اس آدمی کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اگر کسی کام میں ہم خالص یہ نیت نہ رکھیں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ دکھاوے کی نیت ہو یا کسی کے احسان مند کرنے کی نیت ہو، تو اس میں یہ ریا آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ شرک آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام نہیں کیا، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ جیسے ہم نے کسی آدمی کی مالی امداد کی اور پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ اب اس کو میرا احسان مند ہو جانا چاہیے، دیکھیں میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، اس کو چاہیے کہ میرا یہ احسان مند ہو جائے، تو بس اس میں شرک ہو گیا۔ یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اس کو احسان مند کرنے کے لیے ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں میرا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، بس یہ احسان مند کرنے کے لیے، یہ اس کو احسان مند ہو گیا اور اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ شرک خفی ہے کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی بات ہے، ریا والی بات۔ تو اب تو انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ اخلاص کیا چیز ہے اور اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو اعمال بے شک اچھے ہوں، وہ نیک نہیں رہتے، ان کے اوپر نیکی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ریا سے، عجب سے، یہ جو خفی شرک ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ خفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، چھپا ہوا۔ اور اس کو ایک جملے میں کس طرح کہیں گے کہ نہ انعام کے لیے کسی، نہ اپنے نام کے لیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے ہم ہر نیکی کریں۔ اب ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آج چھوٹے بچوں کے سیشنز کے اندر کیا باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہماری زندگی اس لیے ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اور ہر وقت اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کرتے رہیں اور اپنی تمام توفیقات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں ہم کو کچھ چیزوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس میں ارکان اسلام ہیں، دعا، ذکر، تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف، استغفار، یہ ہم سب تعلیم کر چکے ہیں۔ جو جو اس کو کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی۔ تجوید کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، اور تجوید کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دے پاتے جتنی کہ دینی چاہیے اس کو نا۔ اور اس پہ ہم بار بار اسی لیے فوکس کر رہے ہیں کہ تجوید کے بغیر قرآن شریف پڑھنا، یہ قرآن شریف کی ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہے، اس کو ہلکا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کی بھی وہی اہمیت ہے جو ان الفاظ کے معنی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اس کو صحیح طریقے سے پڑھو۔ تو ہم نے سب احادیث دیکھی ہیں نا۔ تو اس لیے جس طرح آدمی انگلش بولتے وقت کوشش کرتا ہے کہ میں انگریزوں کے لہجے میں بولوں، تو بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس طرح قرآن شریف پڑھتے وقت آدمی کوشش کرے کہ میں اس طرح پڑھوں جس طرح اللہ کے رسول، میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان الفاظ کو ادا فرمایا ہے۔ تو بے شک اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے نا، مشقت ہوتی ہے، تو بے شک تھوڑا پڑھ لیں، مطلب کم سے کم آدھا صفحہ روزانہ جو ہے نا اس طرح تجوید سے خوبصورت بنا کے پڑھیں۔ اس کے بعد والا بے شک تھوڑا رواں پڑھ لیں، لیکن کم سے کم اس نیت سے آدھا صفحہ تو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اور تجوید کو باقاعدہ سیکھیں، باقاعدہ سیکھیں۔ کہانی میں کیا سبق تھے، اس پہ کے اوپر گور صاحب نے بات کر لی، عامر جواد صاحب نے بھی کر لی، ہم اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھتے رہیں کہ دوست میرے کیسے ہیں۔ دوست صرف نیک ہونے چاہیے، عقل مند ہونے چاہیے اور قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ بروں کی دوستی جو ہے وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ تو جب آپ نے دوست کی کوالٹیز دیکھ لیں، یہ کوالٹیز آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، تو آپ کی نیکی، آپ کی عقل مندی، آپ کا جو اعتبار دوستوں کا آپ کے اوپر ہے وہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ دوستوں کا بھلا چاہیں گے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیں گے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، میرا دوست ہے، اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اچھی باتیں سوچیں گے، اپنی عقل استعمال کریں گے کہ میرے دوست کو کس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے اور کس چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو میں اس کو یہ بات کس طرح بتاؤں کہ وہ نقصان سے بچ جائے، فائدے میں چلا جائے۔ تو یہ فکر رکھنا، اس لیے میرا دوست ہے۔ اور اس سے بڑی نیت کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آج میری ایک بات سے اگر یہ اپنی اس غلطی کو درست کر لے تو اس کا دنیاوی نقصان بھی نہیں ہوگا، اس سے بچ جائے گا، اور جو اس کے بعد تو نیکیوں کا سلسلہ چلے گا اس میں میرا حصہ پڑتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دیں، اس طرح کی سوچ اپنے دوستوں کے لیے، اور اچھے دوست نصیب فرما دیں، آمین۔ حکایات انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، کہ بچپن سے وہ اس چیز کے اوپر تھے۔ آج کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ محبت اور نفرت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ ایک بہت عظیم کام ہے کہ آدمی کی محبت اور نفرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ کیا مراد ہے کہ ہم کسی شخص سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور ہم کسی کی مخالفت یا کسی کام سے نفرت اس لیے کریں کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ جب حق پر ہوں تو کسی نقصان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اب آج کل فتنے کا دور ہے، اس پہ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ دین کو دنیا کے نقصان کے خوف سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے بہت کیا تھا، ان کی جان چلی جاتی نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کا سودا کر لیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پورا کروں گا، اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، میں فرعون کے ظلم اور ستم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی بھی ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی حکایت میں دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا تھا۔ تو جب حق کے اوپر ہوں تو پھر دنیا کے کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور وہی کرنا ہے جو دین اسلام ہے، اور شدید مصیبت کے اندر بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھنا اور حکمت سے کام لینا۔ کیونکہ جب فرعونیوں نے حلہ بولا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ کیا کر دیا آپ نے، کس طرح کر دیا، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو نصیحت فرمائی۔ تو اس کا مطلب ان کے حواس ان کے قابو میں تھے، وہ بالکل گھبرائے ہوئے نہیں تھے۔ وہ گھبرائے ہوئے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط تھا۔ اور ایک اور بات کہ یہ سب چیزیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب ہم زندگی کو پراپر پلان کرتے ہیں، زندگی کے اندر ہم پراپر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم فضولیات کے اندر مشغول رہیں گے، ہماری سوچ پست ہو جائے گی، لوور ہو جائے گی سوچ ہمارا ذوق پست ہو جائے گا، پھر ہم اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اور یقین مانیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور جنت سستی نہیں ہے۔ تو جب زندگی کو قیمتی بنائیں گے تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ زندگی کو آپ چھوٹے چھوٹے فضولیات میں ضائع کر دیں گے تو زندگی کی کوئی اہمیت آپ نے نہیں رکھی، تو جنت کی قیمت ادا شاید نہ ہو پائے۔ اللہ کا فضل تو شامل ہو جائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، لیکن ہماری کوشش اس میں نہیں ہے۔ تو کوشش تو کرنی ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے ہماری کوشش کو کھینچ لے، ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں یہ بات بھی۔ اب ہمارا ایک امپورٹنٹ سیشن ہے کہ دعائیں جو قرآن کریم کے اندر تھیں، تو اس میں بہت اہم دعا آج ہم دیکھیں گے، اور یہ جو قرآن شریف کی دعائیں ہوتی ہیں اس میں ہماری حقیقی ضرورتوں کا خیال ہوتا ہے، اس کے الفاظ کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ زندگی کی صحیح ڈائریکشن دیتی ہیں۔ تو پچھلی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے جی، یہ پچھلی دعا تھی۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ میں دنیا کی بھلائی بھی نصیب فرمائے، ہم اس کے محتاج ہیں، کہ ہم دنیا میں گناہوں سے بچیں، ہم دنیا میں مشکلات سے بچیں، ہم دنیاوی چیزوں کے اندر بھی ٹھیک رہیں، آخرتی چیزوں کے اندر بھی ٹھیک رہیں۔
ہمیں آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرمائے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم دوزخ عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور ہم جنت چاہتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کہا کہ دوزخ سے بڑے اہتمام سے تم پناہ مانگا کرو، کیونکہ آخرت کی بھلائی میں، دنیا کی بھلائی میں دوزخ سے بچنا شامل ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ دوزخ سے الگ سے نجات مانگیں۔ تو دوزخ کو بڑی اہمیت دیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ کسی بھی برائی کے وقت جب آدمی سوچ لینا کہ اس کا انجام کہیں دوزخ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوف نصیب فرما دیں دوزخ کا کہ ہم اس کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ اللہم آمین۔ اس ہفتے کی دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت طالوت کا واقعہ ہے جب انہوں نے جالوت کے اوپر حملہ کیا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ جب طالوت کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تو اس دعا کو خالی جالوت اور طالوت کے قصے میں نہیں دیکھنا، اس کا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھائی ہے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہے، یہ خود بھی دیکھیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی اس امت میں اس کو پھیلا دینا تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ آج کل بہت ضرورت ہے اس دعا کی۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں اس کا پس منظر دیا گیا کہ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے، بنی اسرائیل کے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ فلاں شہر کے اندر جا کے حملہ کریں تو وہاں پہ آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو ترغیب دی گئی، اس کے نبی نے، اس دور کے نبی نے ترغیب دی کہ چلیں، اور ان کا بادشاہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر فرمایا، اور انہوں نے لشکر والوں سے کہا چلیں، تو لشکر والے نکلے۔ وہ عمالقہ، قوم عمالقہ تھی، وہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، تو پہلے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر جب نبی نے، اس وقت کے نبی نے ان کو وہ کی ترغیب دی اور طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا تو وہ نکلے۔ تو اس وقت طالوت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا سے آزمانے والے ہیں، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا، اور جو اس میں سے کچھ نہیں پیے گا، نمبر 1، یا ایک چلو پانی لے لے گا، یہ دوسری کیٹیگری ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ چلے گا۔ لیکن جب دریا پر پہنچے تو اکثریت نے پانی ڈٹ کے پیا، وہاں پہ ڈٹ کے پیا، اور بہت کم لوگ رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کے برابر ان کی تعداد تھی، 313 کے قریب، تو یہ ایک روایت میں ہے یہ چیز، تو وہ صرف بچے اس پہ۔ تو جب طالوت مومنین کی جماعت کے ساتھ دریا کے پار اترے تو سامنے جالوت کی وہ فوج کھڑی تھی، اور وہ بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے اونچے لہیم شہیم لوگ تھے، اور خود جالوت بہت بڑا پہلوان تھا۔ تو طالوت کے جو ساتھ میں مومنین آئے تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کے جو چھوٹی جماعت بچی تھی اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور پھر کچھ لوگوں نے جن کا ایمان بڑا مضبوط تھا، یقین بڑا مضبوط تھا، جو اللہ تعالیٰ سے قرآن شریف کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بھی بڑی جماعت کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ صبر کی تلقین کی گئی، اور یہ ایمان بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو پھر تعداد کا اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک مختصر سا ہم نے یہاں پہ ترجمہ تقریباً کر دیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تفصیلی ہمارے پاس سبق کیا ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم کے حکم کے اوپر من و عن عمل کرنا۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی کہ فوج نکلی ہوئی ہے، فوج صحرا سے گزر رہی ہے کہ دریا آ رہا ہے، تو فوج پانی کیوں نہ پیے؟ وہاں سے پانی نہیں پیے گی تو لڑے گی کیسے؟ آگے تو جنگ ہے اتنی بڑی، تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ خوب پانی پی کے تازہ دم ہو کے پھر جنگ کے اندر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے پانی نہیں پینا۔ تو جب حکم آ گیا نا اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے بعد پھر سوچنا نہیں ہے کہ بھئی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ایسے تو یہ ہو جائے گا، ایسے تو وہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اسی کے اندر فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یاد کر لیں زندگی میں ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جس میں اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور بظاہر دنیا کا فائدہ کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہو، تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے اصل فائدہ اسی کے اندر ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ دوسرا سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نفس کے شدید ترین تقاضوں کی بھی پرواہ نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں نا لشکر پیاسا تھا، آگے جنگ کرنی تھی،
اور پانی کا تقاضا تھا، اور پھر بھی منع کر دیا گیا کہ نہیں پینا پانی۔ تو اب نفس کا شدید تقاضا تھا لیکن حکم یہ تھا کہ نہیں پینا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حکم ماننے والے اور حکم نہ ماننے والے الگ ہو جائیں، اس لشکر کے اندر سے خالص لوگ الگ ہو جائیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے سے ہیں نا وہ الگ ہو جائیں۔ اور اس طرح ایک شدید اور مشکل ترین جنگ کے اندر، کیونکہ عمالقہ کا جو قوم تھی وہ بہت طاقتور تھی، اس سے لڑائی کے اندر صرف کامل ایمان والے لے جائیں، کیونکہ اس لڑائی کے اندر فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہونی تھی، اور مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے اخلاص کے اوپر، ایمان کامل کے اوپر، احکامات کی اطاعت کے اوپر۔ تو وہ لوگ جن کے اندر اتنا اخلاص، اتنا ایمان اور اتنی اطاعت نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے ذریعے الگ کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خالص مدد جو ہے وہ جو لوگ باقی رہ گئے ان کا ایمان اور اخلاص اس کو کھینچ لے۔ تو دوسرا سبق ہمارا کیا ہوا کہ نفس کے شدید ترین تقاضوں کی پرواہ کیے بغیر اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آیا ہے اس پہ عمل کرنا۔ اس میں یہ بھی سوچنا کہ ایک دفعہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے گناہ کرنے کا بہت شدید، تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اب اس حکم اور امتحان کے اندر حکمت کیا تھی وہ ہم نے بھی بات کر لی کہ ماننے والے حکم ماننے والے اور نہ ماننے والے الگ ہو جائیں، اور وہی کہ شدید جنگ کے اندر صرف وہ لوگ بچیں جن کا ایمان اور اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لے، یعنی وہ اس قابل ہو کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد آ جائے۔ اس امتحان کے بعد تین طرح کے گروہ ہو گئے، یہ بہت اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک وہ کہ جن کا نمبر ایک اطاعت کا جذبہ کمزور تھا، اور نمبر دو ان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین بھی کمزور تھا، دونوں چیزیں کمزور تھیں۔ تو اطاعت کا جذبہ کمزور تھا تو انہوں نے پانی پی لیا، انہوں نے حکم نہیں مانا، بہت سا پانی پی لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا تو بس پھر وہیں لیٹ بھی گئے، ڈر گئے، ان سے نکل کے جایا نہیں گیا نا، تو رک گئے وہ لوگ۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کے اندر اطاعت تو کامل تھی، اس مشکل حالت میں بھی انہوں نے اطاعت کی اور ایک چلو پانی پی لیا، ٹھیک ہے، جس کا حکم دیا گیا تھا کہ اتنا پی سکتے ہیں، یعنی حکم تو مان لیا، لیکن یقین میں کچھ کمزوری تھی، اس لیے جب انہوں نے جالوت کے سامنے اپنے جالوت کے لشکر کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑا سا خوف محسوس کیا اور کہا کہ آج تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کی نظر جالوت کے لشکر کی قوت پر تو گئی لیکن اللہ کریم کی قدرت کے اوپر نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ان کا یقین کمزور تھا، لیکن اطاعت پوری تھی، اطاعت انہوں نے پوری کی تھی۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اطاعت اور ایمان میں کامل تھے، دونوں چیزوں میں کامل تھے، انہوں نے پانی سے بھی پرہیز کیا، اور جب جالوت کا لشکر سامنے آیا اور لوگوں نے مایوسی کی بات بھی کی ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم جنگ کریں، ہمیں وہی نہیں آئی کہ جنگ نہ کریں، وقت کے نبی کے ساتھ ہے نا، تو جنگ کرنے کا حکم ہے، چاہے تعداد میں جتنے مرضی تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسرے لوگوں کی بھی ہمت بندھا دی، یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں، جن کی کہ اطاعت کا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ بھی جذبہ ان کا کامل ہے، ان کا ایمان اور یقین اتنا کامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، انہیں پتہ ہے جو کچھ بھی ہونا اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کی نصیحت اور ان لوگوں کا اخلاص غالب آ جائے اور ہم ایک جماعت کے طور پہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس تیسری کیٹیگری والے بن جائیں، یعنی زندگی کا بہترین استعمال اور آخرت کی بہترین کامیابی کی ضمانت کیا ہے کہ ہم اطاعت کے اندر بھی کامل ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کے اوپر بھی کامل ہوں۔ تو اپنی زندگی کو، اپنے دین کو سرسری نہ لیں، اس لیول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں یہاں پہ ایک ٹارگٹ مل گیا۔ آخری بات یہاں پہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں، مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کریم کے حکم کو اور منشا کو پورا کرنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا خوف کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو روک کے ثابت قدم کھڑے ہوئے کہ نہیں، میں قلت کے باوجود، کمزوری کے باوجود انتہائی طاقتور دشمن سے جنگ لڑوں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ تو یہ اس وقت کہلاتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل، ایک جسمانی مشکل یا کوئی چیز آ گئی۔ صبر کی ایک اور قسم یہ ہے کہ نفس کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے چھوڑ دینا، نفس کے جو گناہ کے تقاضے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں تو پیاس اور جنگ کی بات ہوئی تھی، جنگ کے خوف کی، یہاں پہ ہمیں کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو،
موبائل پکڑ لیا خدا نہ خواستہ تو سامنے ایک چیز آ گئی نہ، کوئی غلط چیز نہ آ جائے، کسی اور طرف دھیان نہ چلا جائے، کوئی ہم مووی نہ دیکھ لیں اس کے اوپر، کوئی گانا نہ سن لیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر، اس نفس کے تقاضے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور جب یہ صبر آدمی کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہمیں اس پہ ایک اور ٹارگٹ کیا ملا کہ ایک تو پہلا تو یہ تھا ہم اس کیٹیگری تک پہنچ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، کامل اطاعت، اور یقین ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم کسی چیز سے پھر ڈریں ہی نہ۔ دوسرا ٹارگٹ کیا ملا کہ ہم گناہ کے وقت، گناہ کے شدید تقاضے کے وقت صبر کر لیں اور حکم عدولی نہ کریں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کی ناجائز خواہشات جو ہیں یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ تقوی حاصل کرنے کی بھٹی ہیں، ان سے انسان کو تقوی ملتا ہے۔ جتنا گناہ کا تقاضا شدید ہوگا نا، جتنی زیادہ ڈیزائر ہوگی گناہ کرنے کی، جتنا زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہوگی اس ڈیزائر کی کہ میں گناہ کروں، اور اس پر آدمی صبر کر لے تو اس کا تقوی بھی اتنا ہی زیادہ، اتنا ہی اونچا ہوگا، انعام کے طور پہ اس کو ملے گا۔ تو گناہ کے تقاضے سے نہ گھبرائیں کہ مجھے بابر یہ وسوسہ کیوں آ جاتا ہے۔ ہاں ذہن کو فارغ رکھیں، ذہن کو نیک خیالوں کے اندر رکھیں، یہ نہیں کہ خود سوچنا شروع کر دیں گناہ کی چیزوں۔ جیسے ہی گناہ کا وسوسہ آ جائے تو اس کو صبر کر کے چھوڑ دیں، اس کے اوپر کنسنٹریٹ نہ کریں، تو اسے تقوی ملے گا انشاءاللہ۔ تو تقوی کمانے کی تجارت ہے یہ جو گناہ کے تقاضے ہیں، لیکن دو باتیں غور سے سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ خود جان بوجھ کے نہیں سوچنا کہ میں تقوی کماتا ہوں، چلو فلاں گناہ کو کرنے کا پلان کرتا ہوں، پھر چھوڑوں گا تو تقوی ملے گا مجھ کو۔ یہ ہمت کبھی نہیں کرنی، اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے کسی وقت گناہ کا، تو پھر فوراً اس کو چھوڑ دیں، اس کے سے دھیان ہٹا لیں، اور یہ صبر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تقوی ملے گا۔ اور یہ دعا اتنی قیمتی دعا ہے کہ اگر ہم کسی وقت، جیسے ہم کمپیوٹر پہ بیٹھنے لگے اور ہمیں فلم دیکھنے کی عادت ہے، تو خطرہ ہو گیا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کام چھوڑ کے فلم کی طرف نکل جائیں، یا گانا سننا کی طرف نکل جائیں، یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں غیبت نہ ہو جائے۔ پتہ ہے نا اپنی کمزوری کا آدمی کو، تو ایسے مشکل حالات میں کمزور نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں، ہمیں صبر نصیب فرمائے ہماری مشکلات پر، ہمارے گناہوں کے اوپر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکام کو کسی بھی وجہ سے نہ توڑیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور ہمیں کافرین سے مراد یہاں پہ کیا ہے، کافر ہم سے جنگ بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں۔ کافر ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے مختلف طریقے اور ہیلے اور بہانے ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی ان جو شرور اور ان کی جو شرارتیں ہیں ان سے بھی ہم کو محفوظ فرمائیں۔ تو یہاں پر کفار پہ غلبہ جو ہے وہ صرف جنگ والا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ہمارے خلاف سازشیں کی نا، ہمیں گناہ میں ملوث کرنے کی، ہمیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی، ہمیں کنفیوژنز میں ڈالنے کی، اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں غلبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی محمد، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔